السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیصل وکاس اور آپ دیکھ رہے ہیں RNN پوڈ کاسٹ۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ بہت ہی گرم ہے، ملک میں بھی اور ملک سے باہر بھی۔ سمجھ تو آپ گئے ہوں گے کیونکہ T20 ورلڈ کپ آ رہا ہے۔ پہلے ہم میدان کے اندر کھیلتے تھے، اب میدان میں کھیلنے سے پہلے بھی ہم کھیل رہے ہیں۔ پاکستان محسن نقوی شاہ ورسز جے شاہ، اب یہ چیز ڈسکشن چل رہی ہے، کون جیتتا ہے اب آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا۔ ہم یہ ڈسکس کریں گے، اس کے بعد ہم جائیں گے بسنت کے اوپر جو کرنٹ ہیپننگز، کرنٹ اپڈیٹس ہیں ان پہ ہم ذکر کریں گے، اور اس کے بعد بسنت سے پہلے ایک بڑی تبدیلی لاہور میں، نئے IG جو نئے تعینات ہوئے ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے، وہ کون ہے۔ اور اس کے بعد ایک بہت ہی بڑا واقعہ جو کہ 20 کلو سونا ایک دم بندہ لے کے غائب ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ کچھ عرصے کے بعد ہی پکڑا جاتا ہے، تو وہ اس پہ پوچھیں گے اس پہ کیا پیش رفت ہے۔ اور اس کے بعد ہم ایک ایسا واقعہ، مین ہول ثانیہ بھاٹی کا واقعہ، اس کے بعد پھر ایک اور واقعہ در واقعہ قصور میں بھی ایک واقعہ ہو گیا، ہم وہ بھی ڈسکس کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں، سینئر جرنلسٹ نسیم قریشی صاحب۔ چلتے ہیں جی، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو فیصل؟ اللہ کا کرم سر، آپ سنائیں کیسی ہیں سر؟ اللہ کا شکر ہے سر۔ آپ کیا کروائی جا رہے ہیں؟ پہلے آپ نے ملک کے حالات خراب کیے ہیں، اب آپ اب پاکستان اور انڈیا کا مقابلہ آپ نے پہلے شروع کر دیا۔ پہلے لوگ وہ مقابلہ دیکھتے تھے لیکن اب بہت سارے معاملات شروع ہو گئے ہیں۔ اب اس میں مجھے بتائیں یہ مسئلہ کیا ہے؟ پہلے پاکستان کہتا تھا میں نے انڈیا سے نہیں کھیلنا، بائیک آؤٹ کیا، لیکن اب جے شاہ کی طرف سے آیا کہ آپ سری لنکا میں کھیل لیں، لیکن پاکستان ابھی بھی پہلی دفعہ ایسے ویسے ہوا ہے، پہلے پاکستان مان جاتا ہوتا تھا۔ اس دفعہ محسن نقوی صاحب کے فیصلے بڑے سخت اور مضبوط قسم کے ہیں، اس کے پیچھے کون ہے؟ اور آپ ہمیں بتائیں کہ یہ جو فیصلہ کیا ہوگا، کیونکہ ہم نے اپنی شرطیں ساری بنگلہ دیش کے ساتھ جوڑ دی ہیں، اور آپ بتائیں گے کہ یہ ماجرا کیا ہے اور اس کا حل کیا نکلے گا۔ دیکھو فیصل، پہلے تو بات سمجھنے والی ہے کہ یہ شروعات کی تھی انڈیا نے، ٹھیک ہے، وہ ٹرافی نہ لے کے، مطلب ایک بڑی کمظرفی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اب آپ ذرا ایک نظر دیکھ لیں، جو انڈین میڈیا ہے، بھارتی میڈیا ہے، تو طوفان بدتمیزی ہے۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کا چینل کوئی گھر میں ان کی اپنے ہی بچے دیکھ رہے ہوں گے، کیا تہذیب دے رہے ہیں وہ چینل کے اوپر بکواس کیے جا رہے ہیں، بھونکی جا رہی ہے۔ بھونکنا لفظ جو ہے نا، شاید جو بھونکتا ہے اس کو یہ برا لگے۔ اب میں آپ کو سمپل سی ایک بات بتاتا ہوں، یہ چکر جو ہے، یہ شور جو ایک نیا انہوں نے ڈالا ہے کہ پاکستان بھاگ گیا، پاکستان، یہ ایسی کوئی چیز نہیں، ایسا کوئی چکر نہیں ہے۔ پاکستان نے جواب دیا ہے اس دن کا جو انہوں نے وہ حرکت کی کہ انہوں نے ٹرافی نہیں لی، ہاتھ نہیں ملایا، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا شو کیا، تو پاکستان نے بھی بتا دیا بھی ہم نے نہیں کھیلنا، آپ اس قابل ہی نہیں ہے، آپ شودر قسم کی چیز ہیں۔ اچھا، یہ محسن نقوی بدلہ تو نہیں لے رہے ٹرافی والا معاملے میں؟ نہیں، آپ یہ دیکھیں، یہ ملک کا نام ہے، اسے ملک پہلے ہے۔ محسن نقوی نے کیا لینا؟ محسن نقوی تو نمائندہ ہے، محسن نقوی پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اس میں، اور PCB کا اگر وہ چیئرمین ہے محسن نقوی صاحب، تو وہ پاکستان کو لے کے جا رہا ہے، وہ اپنی کوئی ذاتی لڑائی نہیں لڑ رہا ہے محسن نقوی صاحب۔ اچھا، یہ فیصلہ PCB کا ہے یا پاکستان کا؟ یہ میں آپ پہلے بات تو میری پوری ہونے دینا۔ آپ دیکھیں یہاں پہ یہ فیصلہ، اس چیز کو چھوڑ دیں، اصل جو جنگ، جو رولا جو پڑ گیا ہوا ہے نا، یہ تو بالکل ٹھیک کیا انہوں نے، گو کہ یہ دونوں سائڈ پہ یہ نقصان ہے۔ یہ جو ہے نا، کرکٹ ہمیشہ ایک باہمی ایک سفارتکاری کا ذریعہ رہی ہے، ماضی میں بھی رہی ہے۔ میں مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، فروری 1987 کے دوران پاک بھارت کے درمیان شدید ترین فوجی تناؤ چل رہا تھا۔ بھارت نے اپنی فوجیں سرحدوں پہ بھیج دی تھیں، تو جنرل ضیاء الحق مرحوم، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، وہ 21 فروری کو ٹیسٹ دیکھنے بھارت چلے گئے تھے، جی، ٹھیک ہے نا۔ راجیو گاندھی صاحب کو انہوں نے میسج دیا، انتہائی انہوں نے میسج دیا، بڑا سنگین قسم کا انہوں نے پیغام پہنچایا کہ کسی بھی فوجی مہم جوئی کے اوپر صورتحال بگڑ سکتی، ایون کہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ایٹمی جنگ جو ہے وہ بھی شروع ہو سکتی ہے، یہ بھی شروع ہے۔ سنیں میں آپ کو بات بتاؤں، اس کے بعد کیا ہوا، اس کی یہ جنرل ضیاء الحق کی وہاں پہنچ کے ان کو یہ دھمکی دینا، ان کو یہ ڈرانا، یہ ہوا کہ انڈیا نے اپنی فوجیں پیچھے کری۔ یہ تاریخ ہے، یہ آپ اٹھا کے دے سکتے ہیں۔ تو یہ انڈین جو ہے، ان کا یہ شروع سے یہ صاحب، اب یہ اصل میں فیصل میں آپ کو بات بتاؤں، یہ ڈالرز کی کہانی ہے، ڈالرز کا رولا ہے۔ یہ جو چیخ و پکار جو پڑی ہوئی ہے، یہ آپ جا کے دیکھیں، ابھی آپ کو یوٹیوب کو کھولیں، آپ جو انڈین میڈیا دیکھیں، رونا پڑا ہوا ادھر
کہ ہائے ہائے مر گئے مر گئے مر گئے مر گئے. میں نے ابھی دیکھا, ابھی میں سن رہا تھا, ہمارے ایک نام ابھی میرے ذہن سے نکل گیا, وہ ایک خاتون تھی این ٹی ٹی وی کی, میرا خیال کیا, وہ کہہ رہی جی اگر پاکستان کو بڑا لاس ہو جائے گا, پاکستان تو غریب ملک ہے, پیسے پاکستان کہاں سے پیسے بھرے گا, پاکستان کو اگر نقصان ہو گیا. وہ بڑے ہمارے وہ پاکستانی بندے نے بڑا پیارا جواب دیا, میں وہ ادھر بات کرنا چاہوں. انہوں نے کیسے اپنا ایک F-116 بیچاں گے تو پیسے لا دیں گے. ہماری بڑی ڈیمانڈ ہے, بڑے بک رہے ہیں اس وقت. یہ آپ کا موقف ہے بینگ ایز اے پاکستانی, بینگ ایز اے, اگر آپ بریو ڈیسیژن لیتے ہیں تو اس کا رزلٹ بھی اچھا آتا ہے. میرا موقف نہیں ہے یار, میں آپ کو ایک صورتحال سے بتا رہا ہوں نا, موقف میرے تو کچھ اور ہے, میں اپنا موقف دینے نہیں بیٹھا. ہم ڈسکشن بھی کریں گے. پاکستانی کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم بنگلہ دیش کی وجہ سے اس فیصلے پہ سٹک ہیں تو ہم وہ پیسے, ابھی میں نے بنگلہ دیش والی بات کرنی ہے, ابھی میں نے بنگلہ دیش والی بات کرنی ہے, ابھی میں نے بنگلہ دیش کی بات نہیں کی. ابھی تو میں وہ بات کر رہا ہوں جو انڈیا میں رونا پتہ نہیں پٹنا پہ ہے, وہ پیا ہوا ہے, مطلب 141 ارب روپے, اس سے زیادہ ارب کا ایک کہیں پہ, یعنی کہ اس میں لاس انڈیا کو ہم سے زیادہ ہے. دیکھیں یہ جو آئی سی سی کے کماؤ پوت ہے نا, جو وہ پاکستان اور اس کے ساتھ انڈیا ہے. انڈیا اکیلا کچھ نہیں ہے. مطلب انڈینز کو یہ غلط فہمی ہے, بی سی سی آئی کو یہ غلط فہمی ہے کہ شاید وہ مطلب زیادہ کمائی کرتے ہیں. جب تک پاکستان کے ساتھ میچ کا نام نہیں آئے گا, جب تک پاکستان کے ساتھ کوئی گیم نہیں آئے گی, انڈین زیرو ہے. اور پورے میچ کا میں آپ کو ایک محتاط اندازے کے ساتھ بتا دیتا ہوں, میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں. میرا اسی کے اندر ہے کہ آپ اسی میں جواب دے دیں کہ یہ لاس جو ہے یہ آئی سی سی کا ہے, بی سی سی آئی کا ہے, یہ کس کا لاس ہے؟ کیونکہ جے کی چیخو پخار تو پوری دنیا سن رہی ہے کہ وہ بندہ ایشین, وہ پریزیڈنٹ آئی سی سی کا ہے تو بائسڈ ہے. یہ تو سب نظر آ رہا ہے, صاف نظر آ رہا ہے کہ ہی از ریئلی بائسڈ ود پاکستان. میں آپ کو بتا, اب مجھے یہ بتائیں کہ آئی سی سی کا لاس ہے, بی سی سی آئی کا لاس ہے, جیسے کا میں آپ کو موٹا موٹی سی بات ہے تاکہ ہماری عوام کو بھی سمجھ آ سکے آسانی سے. اچھا, ایک محتاط اندازے کے ساتھ یہ جو T20 میچ میں پاک انڈیا میچ سے نصف کے ترین جو آمدن ہے پاک انڈیا میچ سے ہوتی ہے. اور یہ بھی ہے, ایسی بات نہیں کہ پاکستان کو نقصان ہوگا. آئی سی سی سے پاکستان کو ہر سال تقریباً $35 ملین کا شیئر ملتا ہے. پاکستان کو بھی نقصان, لیکن پاکستان کا رونا نہیں گا. پاکستان نے بات کی ہے ایک, وہ ان کو آئینہ دکھایا. اب دوسری بات, اگلی جو پاکستان نے جو سٹینڈ لیا ہے, یہ کوئی میرا خیال ہے بالکل ٹھیک سٹینڈ لیا ہے. اور یہ پاکستان کو دیکھو, پاکستان کو انہوں نے کہا جی انڈیا کون ہوتا ہے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ نہیں کھیلنا, ٹھیک ہے نا. انڈیا کو کیا تکلیف ہے؟ انڈیا تو بیچ میں کرکٹ میں کھیل میں سیاست کو لے کر آ رہا ہے. انڈیا کے کیا کام ہے, بی سی سی آئی کا کیا کام ہے اس میں یہ کہنا کہ ہم نے بنگلہ دیش کے ساتھ نہیں کھیلنا؟ کیوں نہیں کھیلنا کہ بنگلہ دیش نے ان کے ساتھ سرحدیں بند کر دی ہیں. یہ پوری دنیا کو معلوم ہے. اس کا مطلب ہے کہ انڈیا بیچ میں سیاست کو لا رہا ہے, اپنی وہ سیاست کو لا رہا ہے. سیاست کو گیموں میں کھیلوں میں سیاست نہیں لائی جاتی. اپنی جنگ کو وہ ادھر جنگ میں تبدیل کر لیا. جیسے پاکستان کا سٹینڈ بالکل ٹھیک ہے کہ بنگلہ دیش جو ایک ٹیم جو چلتی آ رہی ہے وہ ایک بہترین ٹیم میں چلتی آ رہی ہے, آپ اس کو کیوں سائڈ پر گئے؟ اس کو کھیلے, اس کے ساتھ کھیلیں. اب ہم نہیں کھیلتے بھائی, ہماری مرضی. اچھا, اب ہمیں ٹرافی بھی نہیں دیں گے وہ والی. جیسا دمکار ہے یا آئی سی سی دمکار ہے کہ اگر پاکستان نہیں کھیلے گا, یا یہ صرف میڈیا کی باتیں ہیں, تو پاکستان کو کتنا ڈالر جرمانہ ہو جائے گا؟ ہزاروں میں یا لاکھوں میں غالباً کئی جگہ کوٹ کیا جا رہا ہے, یا یہ انڈین میڈیا کی چیخو پکار ہے؟ دیکھو پاکستان کو بھی دیکھیں, نہیں دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں, امیج سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی, پیسے روپیے کوئی شے نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. امیج جو ہے نا ہمارے ملک کا امیج ہمیشہ اللہ کرے بلند رہے, ہمارا پرچم ہمیشہ بلند رہے, ہم اسی طرح رفیل کیا ٹفیل کیا گراتے رہیں اور ان کو رونے پہ کھڑا کر دیں گے. اب دیکھو ذرا تم انڈین میڈیا دیکھو, ان کے بڑے چینل چھوٹے چینل, ایون کے یہ جو ان کے سوشل میڈیا جو یوٹیوبرز ہیں وہ کیا لگیں, یہ ناد گوسوامی, جرنل بخشی, گورو آریہ, ٹھیک ہے نا, وہ میں یہ کہوں گا بھونگڑے میں لگے ہوئے ہیں. یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان کا میچ نہیں ہو رہا, ان کو پتا ہے پاکستان نے میچ نہیں کھیلے ہے تو سڑکوں روپیے نہیں آنے, گھر روٹی نہیں پکنی, بکنے کے لیے کچھ نہیں ہے, بیچنے سے کچھ نہیں گا, روٹی نہیں پکنی. اچھا, یہ پاکستان نے سٹانس جنگ کے بعد لیا. پہلے تو ہم اسے ہمسایہ سمجھتے تھے, ہم کہتے تھے ہم گڈ ٹرمز میں بھی چلے جائیں گے, لیکن جنگ کے بعد پاکستانی حکومت سمجھ لیں, فیلڈ مارشل کے بعد آنے یا یہ جنگ کے بعد, ہر پاکستانی کی یہ کیا کہ اب ہم ہر فیصلہ
ڈنڈے کی چوٹ پہ لیں گے, یعنی کہ اوپر چڑھ کے لیں گے, اور انشاءاللہ یہ بھی انشاءاللہ جیت ہماری ہوگی, سفارتکاری میں بھی ہماری جیت ہوگی. پہلے ہم جیت چکے ہیں. میں آپ کو بات بتاؤں, کئی دہائیوں سے تک نا کرکٹ جو ہے نا ایک سفارتی سیفٹی وال کے طور پر کام کرتا رہا ہے. آپ کا یہ کہنا ہے پاکستان نے جنگ کے بعد رہا, پاکستان نے جنگ میں تو ان کو ہرا دیا, دنیا کو بتا دیا کہ جو پاکستان کہتا تھا پاکستان وہی ہے. پاکستان کا سٹانس شروع سے رسپیکٹ کے ساتھ, برابری کے ساتھ, آپ آئیں ہم آپ کو عزت دیں گے, ہم آپ کو اپنے ماتھے پہ بٹھائیں گے. اگر آپ ہمارے ساتھ کوئی ڈرنگ بازی, کوئی ڈرامہ کریں گے, کوئی بکواس کریں گے, جیسے کہ جناب ہاتھ نہیں ملایا, ٹرافی نہیں لی, کیا ہو گیا, خود گندے ہوئے. اور محسن نقوی صاحب نے جناب ٹرافی نہیں انہیں دینے سے انکار کر دیا, بعد میں چیخے مارتے رہے کہ ہمیں ٹرافی تو دیں ہماری. انہوں نے کہا ٹرافی اسی طرح ملے گی, پبلک کے سامنے آئیں, معذرت کریں اور ٹرافی لے لیں. اب اس کے بعد اب جب ہم نے کہہ دیا جی نہیں کھیلنا سی شودرا دے نال, نہیں کھیلنا, ہم نہیں کھیلیں گے بھائی شودروں کے ساتھ. جو تعصب رکھتے ہیں, متعصب بھی ہیں لوگ, کہتے ہیں بنگلہ دیش کا, کیوں نہیں کھیلنا بنگلہ دیش کا جی, کہ بنگلہ دیش نے آپ کے ساتھ بارڈر بند کر دیا ہے. بالکل جی بالکل, ہم ساتھ دیں گے بنگلہ دیش کا اور پورے زور و شور سے دیں گے. اور اب چلتے ہیں ہم پاکستانی جو سب سے بڑا ایونٹ, اور کوئی میرے خیال 22-23 سال کے بعد یہ ایونٹ آ رہا ہے, اور اس ایونٹ کی طرف جاتے ہیں. بسنت لاہور میں زور و شور سے تیاریاں چل رہی ہیں, گڈے ڈوریں, لیکن اب لاہوریوں کی تیاری دیکھ کے تو پوری دنیا, مطلب دنیا سے لوگ آ رہے ہیں اور دنیا حیران ہے کہ لاہوری بسنت منائیں گے کیسے. لیکن ابھی خبر آئی ہے کوئی پہلے کہ کچھ ایریاز میں بسنت کو بین کر دیا گیا ہے. وہ بین کیوں ہوئی اصل میں, اور کون سے ایریاز ہیں, تھوڑا سا بتائیں عوام کو کہ کہاں یہ لوگ بسنت منانے سے محروم رہیں گے, یا پھر وہ کسی اور جگہ پہ جا کے منا لیں گے, اور اس کی وجہ کیا ہے بین کرنے کی. فیصل آپ کا بڑا اچھا سوال ہے, یہ لوگوں کا کوشچن ہے, لیکن میں لوگوں کو یاد کرا دوں کہ یہ وہ ایریا ہیں جو جب بسنت اوپن ہوا کرتی تھی تب بھی یہاں پہ پابندی تھی ان علاقوں میں. یہ وہ علاقے ہیں, ان علاقوں میں آپ دوسری تیسری منزل اونچی بلڈنگ نہیں بنا سکتے. یہ کون سے ایریاز ہیں جو آپ کے لاہور ایئرپورٹ کے ارد گرد ہیں, جو قریبی ایریا ہے, جہاں سے جہاز آنا ہے جانا ہے, کم از کم 2-1 کلومیٹر کا ایک ریڈار بنتا ہے. وہ علاقے کے نام بھی بتا دیتے ہیں لوگوں کے لیے, ہم کچھ علاقوں کے نام بھی بتا دیں, ہمارے پاس موجود ہیں. یہ بنتا ہے, یہ اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ جب جہاز, آپ کو پتا ہے اس کے ساتھ پرندہ اگر ٹچ کر جائے, اس کے انجن میں چلا جائے تو نقصان ہو سکتا ہے. آپ یہ پتنگ بازی گڈی اگر آپ نے اڑائی ہوئی, کہنا اسی بات پہ نا آپ اس کا جواب دیجیے گا. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جہاں گڈے آگے نہیں اٹھتے تھے, بسنتیں آگے نہیں ہوتی تھی, جہاز کو گڈوں سے کیا ہو جانا, ڈوروں سے کیا ہو جانا ہے. وہ آپ نے جواب دیا ہے کہ یہاں بسنت پہلے بھی نہیں ہوتی تھی, اور اب بھی آپ اس چیز کو دیکھ لیں کہ اگر پرندہ ٹچ ہو جائے تو اٹ مینس کہ یہ اچھا فیصلہ ہے ان کا, یعنی کہ ہمیں سیکیورٹی. آپ کو اس کے اوپر میں یہ بھی لوگوں کو یاد کراتا جاؤں کہ ان ایریا میں بڑی سختی سے منع ہے عید الاضحیٰ کے اوپر جانوروں کی علائشیں پھینکنا. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ جب پرندے اوپر اس کے آئیں گے وہ اس ریڈار میں آ جائیں گے. اگر وہ ایک پرندہ ایک جہاز سے ٹچ کرتا ہے اس سے بڑے حادثے کا خدشہ ہے. اس سے علاوہ لاکھوں ڈالر لگتے ہیں اس کو ریپیئر کرنے میں. وہ اگر وہ پاکستانی جہاز ہو یا کوئی مہمان جہاز ہو, نقصان اگر یہاں پہ ہو. آپ RNN کے توسط سے اب ان علاقوں کے نام بتا دیں تاکہ وہ لوگ باخبر رہیں کہ ہم نے ان علاقوں میں بسنت نہیں منانی. میں آپ کے پوڈ کاسٹ میں بتا دیتا ہوں, میں آپ کے پوڈ کاسٹ میں بتا دیتا ہوں, پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے جہازوں کی آمد و رفت کو محفوظ بنانے کے لیے جو ہدایات جاری کی ہیں اس کے مطابق DHA سارا ٹوٹل DHA کا میں نے لفظ DHA بول رہا ہوں, نشاط کالونی, نشاط کالونی, علی ویو گارڈن, علی پارک, نادر آباد, تاج باغ, کینال بینک, جوڑے پل, الفیصل ٹاؤن سمیت 15 علاقے ہیں جو اس کے ارد گرد کے. ناظرین آپ پتنگ بازی مکمل پابندی ہے اور دفعہ 144 لگی ہوئی, اور یہ آج کی نہیں ہے, یہ لوگوں کو غلط فہمی ہو رہی ہے. یہ ازل سے ہے, جب بھی پسند ہوتی تھی یہاں پہ پسند نہیں ہوتی. دیکھیں ناظرین, یہ فیصلہ گورنمنٹ کا آپ ہمارے پاکستان کے حق میں, اور اس کا ہمیں خود ذمہ داری سے دیکھنا چاہیے کہ ہمیں بسنت ہرگز نہیں منانی چاہیے تاکہ اس سے کوئی نقصان نہ ہو سکے. اور ایک اور چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ کوئی 5-6 FIRs ہوئی ہیں, بیچارے موٹر سائیکل کے اوپر راڈ نہیں لگے ہوئے. اب دیکھیں آپ بھی سمجھتے ہیں کہ رش بہت زیادہ ہے, راڈ لگوانے جاتے ہیں لوگ, لگ نہیں رہے, کچھ لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے, فائن کر دیں, کوئی اور سزا دے دیں. FIRs مطلب ایک غریب آدمی ہے کہ جس پہ FIR ہو جاتی ہے, آپ کو بھی پتا پاکستانی قانون میں نام ڈل جاتا ہے
تو پھر نکالنا بھی مشکل ہے. اور ایف آئی آر, چھوٹی سی ایف آئی آر بھی ایک عام شہری, ایک شریف بندے کے لیے بڑا مشکل کا سبب بن سکتی ہے. اس پہ آپ تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ ایف آئی آر جو ہوئی ہیں واقعی ہوئی ہیں یا یہ سوشل میڈیا کی خبر ہے, اور دوسرا اگر ہوئی ہیں تو اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ آگے عوام کو کس طرح محتاط رہنا ہے. فیصل, آپ کا بات بالکل ٹھیک ہے, آپ کا آرگومنٹ بھی ٹھیک ہے اور آپ کا کوشچن بھی ٹھیک ہے, اور میں اس کو سمجھتا ہوں. ہر بندے کا اپنا اپنا سوچ ہوتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو یہ چاہیے, یہ ڈی آئی جی جو ٹریفک ہیں, دیکھیں آپ نے قوانین بنتے ہیں, ان کی امپلیمنٹیشن کرانی ہوتی ہے. آپ نے اس کی پہلے آگاہی دی جاتی ہے, پہلے نا آگاہی دی جاتی ہے. اب دیکھو جنہوں سے آپ کہہ رہے ہیں کہ راڈ لگوائیں, جس کو نہیں لگائیں گے ان کو ہم ایف آئی آر دیں گے, اس کو ایف آئی آر دیں گے. لیکن میرے پیارے بھائی, یہ دینی چاہیے ان کو ایف آئی آر جناب 5 فروری کی جب اینڈ ہو, رات کو 11:59 کے بعد ایف آئی آر دیں رات کے ٹائم. یہ اصولی طور پہ بنتا ہے. اور اصولی طور پہ دیکھیں یہ درست تھا کہ 1 فروری سے پہلے پتنگوں کی نہ خرید و فروخت نہیں کرنی, یہ نہیں کرنی, اس کے باوجود پتنگیں اڑ رہی ہیں. ایف آئی آر درج ہو رہی ہیں, بے شمار ایف آئی آر درج ہوئی. میرے پاس یہ اعداد و شمار ہے, میں اگر آپ کو بتاؤں کتنی ایف آئی آر انہوں نے درج کی ہیں پورے کیا کہتے ہیں پنجاب کے اندر. آپ سن کے حیران رہ جائیں گے, وہ یہ 1 منٹ میرے پہ یہاں پہ اعداد و شمار پڑے تھے, بغیر اعداد و شمار کے بات نہیں کی جا سکتی نا, تو میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں. یہ تازہ ترین اعداد و شمار ہیں جو آج کے ہیں, جو ابھی آئے ہیں ہمارے پاس, ٹھیک ہے نا. یہ کل کے نیوز پیپرز میں پرنٹ ہوں گے. یہ اعداد و شمار ابھی تک میں بتا رہا ہوں کہ جو ہماری دیکھا ہم لوگ کیسے ہیں, ہمیں بھی تو کچھ دیکھنا کرنا پڑے گا نا کچھ چیزوں کو. میں آپ کے راڈ والے اس کی طرف آتا ہوں, لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں, ناظرین سے اپنا گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ کے اس چینل کے توسط سے. دیکھیں قوانین بنتے ہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ نئے قانون بننے کی بجائے جو پہلے قانون ہے اس کی امپلیمنٹیشن کرائیں. امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی؟ اب جیسے کہ یہ راڈ والا معاملہ آیا, بسنت اچانک سے آ گئی سامنے, پہلے بند تھی, آپ نے بسنت بنانے کا آپ نے فیصلہ کیا تو اچھی بات ہے. یہ ہمارے یہاں پہ فیسٹیول ہونے چاہیے, ہمارے ملک میں پتہ لگنا چاہیے کہ ہمارے یہاں پہ کتنا سکون ہے, ہمارے یہاں پہ کوئی پرسکون ہے, ہمارے یہاں پہ آزادی کتنی ہے, کوئی سیکیورٹی مسائل نہیں ہے, ہم فیسٹیول منا سکتے ہیں. یہ ایک وہ سائن ہے پوری دنیا کے لیے. بڑی دنیا سے مندوبین آئے ہوئے ہیں, پوری دنیا سے آئے ہوئے ہیں. اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ بسنت کی بات ہوئی صرف واضح تو لاہور کی. میں آپ کے توسط سے میں بھی ایک خبر بتا دیتا ہوں لوگوں کے لیے جنہوں نے نہیں سنی. مریم نواز سے سیالکوٹ, گجرانوالہ, راولپنڈی, ملتان سمیت ایسے 1 2 3 4 شہر ہیں, ان میں بسنت کی مشروط رضابندی وزیر اعلیٰ نے دے دی ہے. وہ کیسے دی ہے؟ انہوں نے کہا یہ جو ہمارا پائلٹ یہ فیسٹیول ہے لاہور والا, ہم اس میں دیکھیں ہم نے جو سیکیورٹی میجرز لیے ہیں, جو ہم نے یہاں پہ بندوبست کیے ہیں, یہ ہم دیکھ لیں اگر یہاں پہ کامیاب ہوتی ہے بسنت تو پھر یہ باقی ان شہروں میں بھی ان لوگوں کی خوشخبری ہے. اس کے لیے ضروری ہے لاہوریوں کو اور لاہور سے باہر آئے ہوئے لوگوں کو کہ بسنت کو ایس او پیز کے مطابق بنائیں. مطلب بات ایک صاحب نے کی کہ جی یہ بسنت میلہ ہے یا پھندا ہے, میں ان کی بات کے جذبات کا خیال کرتا ہوں, لیکن میں ان پیارے بھائی کے لیے, سارے ناظرین کے لیے بتانا یہ چاہتا ہوں. یہ پہلے چھوٹا سا نظر ڈالیں, یہ ابھی رپورٹ اب تک کی جو نا لاہور پولیس کا بسنت سے قبل, یہ سر لاہور کا ہے, جو کریک ڈاؤن میں 1729 لوگ گرفتار کیے گئے ہیں, 1645 مقدمات درج ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور کیا کہتے ہیں 2001 سے زائد چرخیاں اور کیا کہتے ہیں 2001 سے زائد پتنگیں 43 چرخیاں برآمد کی گئی ہیں, ٹھیک ہے. 8 فروری سے پہلے 8 فروری سے پہلے پتنگ بازی کے یہ کر رہے تھے, جو بتایا گیا نہیں کر رہے, تو یہ ایف آئی آر درج ہو گئی. اب آ جائیں آپ کی یہ راڈز کے اوپر, موٹر سائیکل میں. اچھا موٹر سائیکل جو ہے نا ایک مڈل کلاس کیا لوئر مڈل کلاس کی سواری ہے, ٹھیک ہے نا. یہ لوئر مڈل کلاس وہ لوگ ہیں جنہوں نے کمانا ہے تے کھانا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ کو سمجھنا چاہیے, سمجھنے کی ضرورت ہے. پولیس کی بدنامی کی وجہ بھی بن رہی ہیں چیزیں. آپ نے یہ پابندی لگا دی, لیکن اس کو آپ واضح طور پہ اگر آپ نے دیکھا ہے کسی بندے کو, آپ اس کو وارن کریں, اس کو 1 گھنٹے کے لیے کھڑا کر دیں تاکہ سمجھ آئے کہیں جہاں پہ جا رہا تھا لیٹ ہوا ہے.
لیکن اس کو بھی ایف آئی آر نہیں دینی چاہیے تھی. ہماری یہ ریکویسٹ ہے, ایک تجویز ہے کہ 6 فروری کے آغاز سے قبل یہ وارننگ دی جائے. یہ جو آپ نے مجھ سے بات کی, یہ میں اس پہ اتفاق کرتا ہوں, لیکن گورنمنٹ کا مطلب ہے کہ آپ نے روکنا ہے تو روکنا ہے. آپ نے کو جو قانون نافذ ہو گیا, جو اعلان ہو گیا, دفعہ 144 لگی ہوئی, تو اس پہ عمل کریں. اس پہ دفعہ 144 لگا دی گئی ہے اس کے اوپر بھی کہ آپ بغیر روڈ کے موٹر سائیکل لے کے نہیں چل سکتے. یار گورنمنٹ اور کیا کرے گورنمنٹ. اچھا دیکھیں, اب اس پہ بات ہے, بسنت والے دن کوئی 10,000 کے قریب آٹو رکشا چلنے, میٹرو پہ بس کا بات کرنی, آپ نے سفر کرنا فری ہے, یہ میٹرو بس اورنج لائن, ان ڈرائیو اور جینگو بھی فری ہے. اس کے بارے میں نے سنا تھا, ابھی تک میرے پاس اطلاع نہیں آئی, لیکن انہوں نے سوشل میڈیا پہ یہ وائرل ہے. یہ سابقہ جو ڈی سی ہے موسیٰ صاحب, وہ میرے سے ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم ان ڈرائیو وغیرہ سے بھی بات کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے گورنمنٹ نے پیسے بھرنے, وہ فری نہیں چلنی, پیٹرول ہے اس میں خرچ ہونا ہے, اس میں دیہڑی لگنی ہے, ڈرائیور کی جو دیہڑی لگنی ہے, اس کے گھر پہ کچن تو چلنا ہے نا جس نے گاڑی چلانی ہے. تو خیر وہ آٹو رکشا فری چلا رہی ہے, لیکن وہ چلا رہی ہے 6, 7, 8 کو. تو اسی طرح ہم اس پہ بھی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں, لیکن امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے. ابھی پچھلے دنوں میں ایک میٹنگ تھی ہماری, وہاں پہ دبئی گئے ہوئے تھے. دبئی میں نے دیکھا وہاں پہ یار ہمارے یہ پاکستانی, میں آپ تمہیں بتاؤں بڑا مزیدار سین, جہاز نے لینڈ کیا دبئی ایئرپورٹ پہ, 1 by 1 اٹھے لوگ. جب وہ ان میں سے آدھے لوگ وہی لوگ جب لاہور ایئرپورٹ پہ لینڈ کیا تو سب سے پیچھے سب تو پہلے آگے پہنچے. حالانکہ ایئر ہوسٹس کہہ رہی ہے, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم دبئی جاتے ہیں توتی والا بھی ٹائی بن لینا ہے, تو وہاں پہ تو سڑک کراس کرتے ہوئے آپ دھیان رکھتے ہیں. تو اپنے ملک میں جب آپ کو اعلان کر دیا گورنمنٹ نے, تو آپ کیوں نہیں عمل کرتے؟ ایک یہ پہلو بھی ہے. تو یعنی اس میں سختی ضروری ہے. ظاہری بات ہے کہ ایونٹ بڑی دیر بعد ہے, اگر ہم اس کو سکسیسفل نہ کر سکے, حادثے کے بغیر اگر یہ ایونٹ ہو جاتا تو یہ بڑی کامیابی ہے پاکستان کے لیے, لاہوریوں کے لیے اور پنجاب حکومت کے لیے. ہم آگے آپ سے ایک سوال کریں گے کہ گڈیاں, پتنگیں, ڈوریں اتنی مہنگی, ہم نے بچپن سے سنا تھا کہ یہ ایونٹ جو فیسٹیول ہے یہ غریبوں اور امیروں کو برابر لے کے آتا ہے, اور ہر بندہ اس کو انجوائے کرتا ہے. لیکن یہ تو غریب کی پہنچ سے دور ہے نا. ایک گڈا جو 350, 400, 450 کا گڈا ہے, پیپر بھی ہلکا ہے, اور وہ بھی لائنوں میں لگ کے بڑی مشکل سے لے رہے ہیں. اور پھر انہوں نے پابندی لگائی ہے کہ گورنمنٹ نے جو اپروو کیے ہوں گے گڈے اور ڈورے وہی لینی ہے. اور پنا سننے میں آ رہا ہے جو سب سے سستا پنا چھوٹا سا ہے وہ 6,000 روپے کا پنا ہے. مطلب کہ اگر ایک عام گھر میں ایک بندے نے, فی کس بندے نے بسنت منانی ہے تو اس کے پاس 20-25 ہزار روپیہ ہونا چاہیے, جو کہ سیلری ہے ایک گارڈ کی. مجھے یہ بتائیں کہ کم از کم گورنمنٹ اپروو کرتی, رولز رکھتی کہ ڈور اور گڈا یہ ہونے چاہیے بسنت میں. ہاں لوگ بنوائے جہاں سے مرضی, اب یہ چیز ہونی چاہیے. اب ہر بندہ گورنمنٹ کی طرح, امیر باہر سے فورن ڈیلیگیشن جو آئیں گے ان کی طرح پے نہیں کر سکتے, یا امیر ایلیٹ کلاس لوگوں کی طرح نہیں. پھر یہ فیسٹیول لمیٹڈ ہو جائے گا صرف امیر لوگوں کا. اچھا بڑے مزے کی بات بتاؤں میں. کل میں کمشنر آفس جانا ہوا تو پتہ لگا جی کمشنر صاحبہ جو ہیں وہ موچی گیٹ گئی ہوئی ہیں ریٹس کا تعین کرنے یا ریٹس دیکھنے کے لیے. پتہ نہیں کتنے گئے سن, ٹھیک ہے نا. ڈپٹی کمشنر لاہور پتہ نہیں کدھر سویا ہوا ہے. آپ بات کر رہے ہیں 75 روپے والا گڈا جڑا ہے 1000 روپے کا وک رہا ہے. وہ 1.5 تاوے کی قیمت دیکھی جائے یا تاوے کی قیمت 75 روپے لگا لیں, اور وہ 100-125 روپے 150 سے اوپر قیمت نہیں ہونی چاہیے گڈے کی. بالکل ٹھیک ہے. 200 لگا لیں قیمت آپ, ٹھیک ہے, 300 لگا لیں 1.5 تاوے کی, اور 200 لگا لیں تاوے کی. وہ جناب 1500 روپے کا بک رہا ہے 1.5 تاوا. یہ پاگل ہے, نیر مچ گیا ہے. 2 پیسوں کی, مطلب پیس ہوتے ہیں وہ, ایک چرخی سی ہوتی ہے, وہ ریل ہوتی, اس کی پنا بنتا ہے یا چرخی بنتی ہے. وہ پنا جو ہے 15,000 روپے کا ہے, 10 سے 15,000 روپے میں بک رہا ہے. یہ بک رہا ہے یار. ابھی جا کے دیکھ رہے ہیں, مجھے لوگ فون کر کے چیخیں مار رہے ہیں. ابھی آپ کے سامنے میں نے فون کی, یہ بیل بند کی ہے, ٹھیک ہے نا. اسی والے سے فون آ رہے ہیں جی کہ تو لے دیو, ہمیں لے دیں, فلانا کر دیں, وہ ایسے کر دیں. کوئی کہہ رہا ہے جناب جی وہ تھانے میں جو پکڑے گئے ہیں وہ دلا دیں. آپ پبلک جو ہے نا, اتنے پیسے نہیں ہیں لوگوں کے پاس. جو ابھی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے فیصل صاحب کہ امیروں کی ہیں. غریب تو جا کے گڈا نہیں لے سکتا. مطلب میں اگر اپنے بچوں کو لے کے دینا چاہوں, میری بات سنو, میں اس کو 4 گڈیاں لے کے دینا تو 5,000 روپے میرا خرچ ہو جائے گا.
کس مجھے عقل مند نے کہ 5,000 خرچ کرنا؟ یہ کہاں ہے ڈی سی صاحب، کہاں ہے کمشنر صاحبہ، کہاں ہے اسسٹنٹ کمشنر، کہاں ہے پرائز کنٹرول کمیٹیاں؟ آپ نے ایک چیز کر دی نا، آپ دالوں کے ریٹ تو کٹھے نہیں کر سکے، آپ یہ پتنگوں کو تو ٹھیک کریں نا. یہ ایک شکایت درست ہے، یا آپ کی شکایت درست ہے، اور ہم ریکویسٹ کرتے ہیں یہ بات سی ایم کو نہیں پتا، سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ کو نہیں پتا کہ گڈا کی ویلیو کیا ہے اور وہ بک کتنے کا رہا ہے، ڈور کتنے بک رہی ہے. اگر ان کو پتا چل جائے اس دن والے ایکشن ہوگا جو وہ گٹر میں گرنے والا ہوا تھا مریم نواز صاحبہ. اگر سی ایم صاحبہ سن رہی ہیں ہمارا پوڈ کاسٹ یا ان تک یہ کلپ پہنچتا ہے تو ان کو ضرور اس چیز پہ عمل درآمد بھی کرنا چاہیے. اور میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا ویسا انہوں نے دیکھنا کیسے ٹنگ ٹنگ دینا تو ایک دم پھر ریٹ سے نارمل آ جانے. بینگ ایز اے ایک صحافی سمجھ لیں، ایک اور اپیل کروں گا کہ صحافی سے پہلے آپ صحافی ہیں، یہ کیا بات کر دی آپ نے. بینگ ایز اے اپیل کروں گا کہ غریب لوگ، ایک شہری سے ایک نارمل لوگ، مڈل کلاس لوگ اس ٹائم کو گاڑی پہ ہے، بائک پہ ہے، کہیں بھی جاتا ہے تو اس کا اگر کوئی پولیس والا روکتا ہے، دیکھیں ہدایات بہت اچھی ہیں، قانون پہ امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. آپ نے ایک بات کی تھی، آپ کی بات سے میں بات لے رہا ہوں کہ وارننگ یہ ہیومینٹی ہے. یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ چلانوں کا ٹارگٹ دے دیا جاتا ہے، پولیس والے یہ نہیں دیکھتے اس بندے نے وائلیشن کی ہے یا نہیں کی، وہ صرف چلان کرنے کے چکر میں وارننگ نہیں دیتے. ایک بندہ ہر چیز فالو کر رہا ہے، اس کو روک کے چلان کرنا ہے. میں میڈم کو کہوں گا کہ تھوڑا سا پولیس کے اندر ایجوکیشن آنی چاہیے، ان کو تھوڑی سی انسانیت ہیومینٹی کا بھی درس دینا چاہیے تاکہ وہ ان لوگوں کو ایک سچویشن پہ جج کر سکیں کہ کہاں کس بندے کو انہوں نے ریلیف دینا ہے اور کہاں نہیں. نہیں دیکھیں فیصل صاحب، اب دیکھیں قانون سب کے لیے ایک جیسا ہے، کسی کو جج جج کرنے والی بات نہیں. جو قانون کی ذمہ داری لگ گئی وہ لگ گئی. ہاں یہ ہے کہ ایک نئی چیز ہے، آپ اس کی آگاہی دیں، وارننگ دیں، آگاہی دیں. اب دیکھیں کل تک جو 1.5 تاوا تھا 500 روپے کا، 700-800 روپے کا، اور تاوا تھا 400-500 تک کا بک رہا تھا، اور 2 پیس کا پنا جو ہے وہ 8,000 روپے کا جو آپ بول رہے تھے. آج کے ریٹ یہ بتائیں میں نے آپ کو. میرا منجاشر گیا ہوا تھا لینے کے، وہ مجھے فون کر رہا ہے مجھے ہمیں کسی سے کہہ کے دلوا دیں، سستے دلوا دیں، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. پھر اس کے یہ تو ایک بات ہے. میرے آفس کے لوگ، میرے محلے کے لوگ، میرے جانے والے لوگ فون کیا کر رہے ہیں جی، فون کیا کر رہے ہیں، سانو گڈیاں دے دلوا دے، پیسے نہ لے لیں گے لیکن سانو ذرا مناسب ریٹ سے دلوا دے. تو اگر یہ سی ایم صاحبہ اگر دیکھ لیں، یا ان کے کوئی ذمہ دار دیکھ لیں، یا ڈی سی صاحب دیکھ لیں، کمشنر صاحب دیکھ لیں، ہمیں کوئی ناراضگی نہیں بھی آپ سے. آپ کم از کم اگر بسنت کا آپ نے فیسٹیول کیا ہے، یہ جو ادھر مافیا جو آ گیا ہے، منافع مافیا آ گیا ہے، اور آپ نے کاریگر سے بنوایا اتنے پیسوں میں، کم پیسوں میں، یہاں پہ لا کے آپ 10 گنا زیادہ، 200 گنا زیادہ بیچ رہے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. انشاءاللہ مریم نواز لیں گی اس پہ. اور میں آپ سے ایک یہاں پہ سوری اب آپ کو بچوں کے لیے میں آپ کو ایک دے دوں. میں ہوم ڈپارٹمنٹ گیا ہوا تھا تو میری وہاں پہ بات ہو رہی، میں نے کہا بچوں کے اوپر پابندی. انہوں نے کہا یار بات یہ ہے کہ بچے فیسٹیول کھل ڈل کے منائیں، گڈی اڑائیں، پتنگ اڑائیں، لیکن کب اڑائیں گے؟ 5 فروری کو رات 12 بجے کے بعد اور 8 فروری کو رات 12 بجے سے پہلے گڈی اڑائیں گے. نمبر 1. اب پابندیاں سن لیں. وہ کیا کہتے ہیں، کوئی ایسی دھاتی ڈور نہیں استعمال کریں گے، نیلون کی ڈور استعمال نہیں کریں گے، شیشے والی ڈور استعمال نہیں کریں گے، جو بتائے گئے ہیں گڈے پتنگوں کے سائز وہ استعمال کریں گے، اور ان کو کوئی نہیں روکے گا. کوئی گھر کا بڑا ہو، ویسے قانون جو بن چکا ہوا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بچے جو ہے، اچھا اگر اب بچہ اس کی خلاف ورزی کرے گا، یہ بھی میں سن لیں، اگر خلاف ورزی کرے گا 6 فروری سے پہلے پتنگ اڑانے کے لیے چھت پہ چڑھا جائے گا، ابا جی نے گڈیاں لے آتی ہیں چڑھ جائے گا، تے ابا جی سن لیں، بچے نے تو جھاڑ پہ کے سمجھاتا جائے گا، ابا جی سے پرچہ ہو جانا ہے. اچھا مامے سے پرچہ ہو جانا ہے. اسی کے ساتھ میں ایک چیز اور آپ سے پوچھتا ہوں کہ لوگوں کے ذہن میں یہ چیز ہے کہ ہم وائلیشن کر بھی لیں گے، ڈور استعمال بھی کر لیں گے، گڈے بھی وہاں ہزاروں لاکھوں میں تو گڈے اڑ رہے ہوں گے، کسی کو کیا پتا. پولیس اتنی مانیٹرنگ نہیں کر سکتی، یہ ڈرونز کتنے یوز کر لیں گے نا. اور اگر ڈرون آتا ہے تو گڈے اور ڈوروں کے ساتھ ڈرون کو نیچے گرا دیں گے وہ، یا ڈرون ضائع ہو جائے گا. اور اس پہ ڈی آئی جی فیصل صاحب نے ابھی، میں نے کوئی ویڈیو دیکھ رہا تھا اس میں کہا کہ اگر کوئی ڈرون گرائے گا اس پہ بھی ایف آئی آر ہوگی، اور ڈرون کی فوٹیجز پہلے آ جائیں گی، جو وائلیشن کر رہا ہوگا وہ فوٹیجز سیو ہوں گی.
ہم اس وائلیشن سے بھی لوگوں کو پکڑ لیں گے. اور اگر کوئی وائلیشن کر رہا ہے ان کو بتائیں آپ ہمارے چینل کے توسط سے ہی کہ وائلیشن پہ پرچہ ہوگا, اور اس کو بالکل بھی نارمل نہیں لینا. کوئی بھی کسی قسم کی وائلیشن ہوگی تو اس پہ ہوگا. وائلیشن سنے جی. آپ جو ہے نا یہ بسنت میں جو لوگوں نے بات کی, آپ نے سوال کر دیا, میں نے بھی پہلے یہ بات کی تھی, لیکن میں ان لوگوں کو سے مخاطب, ان دوستوں نے جو نے کہا یہ بسنت ہے یا پھندا, بسنت ہے یا قید, بسنت ہے یا FIR, فیسٹیول ہے یا جرمانے, قید, ٹھیک ہے نا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں, 1 فروری سے پہلے پتنگ کی ترسیل یا خرید و فروخت پہ پابندی تھی, وہ ختم ہوگی, وہ گزر گئی 1 فروری. آپ پتنگ آپ خرید سکتے ہیں, لے جا سکتے ہیں, لیکن پتنگ کو اڑا نہیں سکتے, ڈسپلے کر سکتے ہیں اپنے گھر کے باہر. نمبر 1, آپ کو پتنگ نہیں اڑانی, ٹھیک ہے, 6 فروری سے پہلے. اچھا, نمبر 2, پتنگوں کے اوپر کوئی عبارت نہیں لکھنی, کوئی شعر و شاعری, کوئی مذہبی کوئی چیز, کوئی تصویر, منع کر دیا گیا نا. ایک ایسا پیس بن گیا, فیسٹیول بنائیں, آپ منع کر دیں گے تو آپ سیف ہیں. پھر آپ نے کوئی دھاتی ڈور, میں نے پہلے بتایا, وہ نہیں استعمال کرنی. کچھ چمیڑنا سے کلچ استعمال نہیں کرنا, کلچ والی چیزیں استعمال نہیں کرنی. پھر اس کے بعد آپ کو کوئی FIR نہیں ہونی. آپ نے موٹر سائیکل کے اوپر راڈ لگانا ہے. اگر راڈ آپ کو گورنمنٹ سے سستا نہیں ملا, اور موٹر سائیکل لوگ ہوں گے اس دن چلنے شہر میں, موٹر سائیکل انہوں نے کہا ہے کہ نہ چلائے جائیں, لیکن اگر جو چلائے گا راڈ کے بغیر نہیں چلائے گا. راڈ لگا ہوگا تو کوئی FIR نہیں ہے. آپ نے پڑوسی کو تنگ نہیں کرنا. آپ نے ڈی جے پہ کوئی ایسے بےہودہ گانے نہیں چلانے, یا ڈی جے ایسا نہیں چلانا کہ آپ کا پڑوس میں کوئی بیمار ہے اور آپ چلا رہے ہیں, یا ہاسپٹل کے ساتھ ہے تو آپ گل گپاڑ کر رہے ہیں. اگر آپ گل گپاڑ کریں گے اور کسی نے اطلاع دے دی تو کارروائی ہوگی, یہ میں پہلے بتا رہا ہوں. اچھا, پھر اس کے بعد اگر آپ نے اسلحہ لہرایا, اسلحے کسی فائرنگ, یہ ڈرون جو اصل میں ہے, یہ ڈرون یہ کیا دیکھے گا, یہ ڈرون دیکھے گا, یہ گڈے ڈور بھی دیکھے گا. گڈے ڈور میں کیا کر رہے ہیں ڈور کو, سی ڈرون دیکھے گا جو اوپر جائے گا. اوپر کسی نے اسلحہ تو نہیں رکھا ہوا, کوئی فائرنگ تو نہیں کرنے لگا, کوئی اور کوئی ایسی چیز تو نہیں ہوئی, کوئی ممنوع مشروب تو نہیں استعمال ہو رہا. یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں گی. دیکھیں نا. اچھا, ممنوع مشروب کے لیے یہاں تک جہاں تک میری بات ہوئی وہ یہ ہے کہ بعض ہمارے جو دوسرے مذہبی لوگ ہیں, جو بھائی ہیں دوسرے مذہب کے, جہاں پہ ان کو یہ حلال ہے, جب وہ استعمال کرتے ہیں اس حد تک برداشت ہوگی. اس کی سپلائی نہ شروع ہو جائے. اگر اس کی سپلائی شروع ہو جاتی ہے تو وہ برداشت میں نہیں ہوگا. وہ سارا ڈرون دیکھ رہا ہے, اور ڈرون کا تعلق ہے سیدھا 1 سیکنڈ سے پہلے وہ پکچر بھیج رہا ہے اس کی سیف سٹی کی وال کے اوپر, اور سیف سٹی کی وال کے اندر جانے کا مطلب فوراً سیو ہو. اگر کوئی گراتا ہے شرارتاً, وہ ڈرون کی قیمت بھرے گا, اور ڈرون کی قیمت 20-30 لاکھ روپے میرے بھائی. ناظرین, آپ نے سن لیا کہ وائلیشنز کون سی ہیں اور اس کا کیا کیا ہمیں نتیجہ بھگتنا پڑ سکتا ہے. اس کے بعد ایک بہت بڑی پیش رفت, بسنت سے پہلے ہمارے IG چینج ہو گئے. ڈاکٹر عثمان انور صاحب نہ صرف چینج ہوئے ہیں بلکہ ڈاکٹر عثمان انور کو نوٹیفیکیشن کے مطابق پروموٹ کر دیا گیا اور وہ DG FIA لگا دیے گئے ہیں. اس پہ آپ بتائیں کہ جو نئے IG آئے ہیں وہ کون ہیں اور ان کے بارے میں کچھ بتائیں. اور جو عثمان انور صاحب ہیں, ان کو DG FIA بیسیکلی ریئل میں پروموشن ہے, انہوں نے واقعی بہت ہی تبدیلی لے کے آئے اور ان کو انعام کے طور پہ ادھر تعینات کیا گیا ہے, یا اس میں کوئی اور ہے؟ یعنی یہ بسنت سے پہلے 2 دن پہلے اس کا فیصلہ لینا کہ IG تبدیل کر دینا, یہ کیا کوئی حکمت ہے؟ میں آپ کو بتا, یہ گورنمنٹ کے لیول کی بات ہے. ڈاکٹر عثمان انور صاحب نے بہت زیادہ سرو کیا اور بڑا زبردست سرو کیا. میں ان کو ASP کے دور سے جانتا ہوں. ظاہر ہم نے جرنلزم 93 میں شروع کیا تھا, یہ بھی اسی وقت کے آگے پیچھے کے سروس میں آئے ہوئے لوگ ہیں. تو بڑا زبردست انہوں نے سروس دی اور بہت سارے بڑے بڑے انیشیٹو لیے, کرائم کنٹرول کیا, اور یہ ایک روٹین کا ہے تبادلہ. اب ان کی ضرورت وہاں پہ تھی, اب یہ ان کو وہاں پہ DG FIA لگا دیا گیا. اور اس سے پہلے جو DG FIA تھے سابق IG سندھ راجہ رفت مختار, وہ بڑا زبردست کام کر رہے تھے. اب ان کی کوئی اور ذمہ داری لگنے والی ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے اچھا سرو کیا تھا, بڑا زبردست کر رہے تھے سرو. یہ جو NCCI کے جو کالی بھیڑیں جو پکڑی پوری گئی تھیں, ان کے خلاف جو مقدمے درج کیے ہوئے ہیں, وہ راجہ رفت مختار صاحب کے دور میں تھی. اب آج ہم بات کرتے ہیں نئے IG
جو ہیں راؤ عبد الکریم صاحب. یہ بڑی زبردست شخصیت ہے, ایک زبردست منجے ہوئے پولیس آفیسر سے, اس سے پہلے ایک بہترین انسان ہے. آپ کے ابھی جو بھی کوئی بات کرے گا وہ کہے گا جی بہت ہی زبردست اور شریف آدمی ہے, واقعتاً شریف آدمی ہے. اور راؤ جن کا نام ہے راؤ عبد الکریم, ڈیڈ آنیسٹ شخصیت ہے. کوئی کرپشن کی ماضی میں کوئی کرپشن نہیں, نہ ہی کوئی ایسے لوگوں سے تعلقات ہیں, بالکل کوئی ریلیشن نہیں, کوئی ان کے آفس میں نہیں جا سکتا کوئی غلط بندہ. عام جو غریب آدمی جس کے پاس سفارش کوئی نہیں ہے وہ ان کے لیے اوپن ڈور پالیسی ہے. ٹھیک ہے, اب آئی جی کے جو پروٹوکول ہوگی اس حساب سے ہوگی. اچھا, اب ان کا تعلق نواب شاہ سے ہے. ٹھیک ہے جی, یہ 24 کامن کے اس کا تعلق ہے, اور یہ لاہور میں بھی سرو کیا ہوا ہے, ایس پی سٹی بھی رہے ہوئے ہیں, اور یہ ابھی ایڈیشنل آئی جی تھے, ہائی وے تھے, اور ابھی جو اب یہاں سے ان کا ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ تھے, یہاں سے ادھر آئے. اور اس سے پہلے یہ جناب ان کے پاس جو ذمہ داریاں رہی ہیں, کمانڈنٹ پی سی بھی رہے ہیں, ڈی آئی جی ٹریفک پنجاب بھی رہے ہیں, ڈی آئی جی ٹریفک پنجاب بھی رہے ہیں, آر پی او گجرانوالا, ڈی آئی جی ٹیلی کمیونیکیشن, اور کیا کہتے ہیں ڈی پی او میاں والی, ڈی پی او قصور جنگ سمیت دیگر اہم عہدوں پر یہ تعینات رہے ہیں. 1996 میں انہوں نے بطور جو ہے سی ایس ایس کا ایگزام دے کے اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ پولیس جو ہے نا اے ایس پی کے طور پہ سروس جوائن کی تھی. اور ابتدائی سروس کے دوران راؤ عبد الکریم صاحب نے اے ایس پی یو ٹی سکھر اور ایس ڈی پی او سکھر سٹی مطلب سندھ میں انہوں نے پرفارم کیا. لطیفہ آباد, حیدرآباد, چنیوٹ میں اپنے فرائض انجام دیے. یہ تو ان کی تھی ہسٹری. لیکن اب آپ کو میں ان کے بارے میں بتا دوں, یہ انتہائی زبردست قسم کے انویسٹیگیٹر اور جدید تقاضوں کے اوپر جو لیٹسٹ جو ٹیکنالوجی ہے اس کے مطابق پولیسنگ کے یہ ایکسپرٹ ہیں, ماہر ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں یہ اب پولیسنگ پنجاب کی اب ان کے انداز میں ایک نئے طرز میں جدید آلات اور آئیں گے اس میں. اور یہ ڈاکو چوروں کو جو آپ نے کہا نا پیچھے سی سی ٹی بنی اور کافی, اب ڈاکو چوروں کو میرا خیال ملک چھوڑ کے بھاگنا پڑے گا یا کہیں جا کے چھپ جانا پڑے گا, یہ کام چھوڑ کے سٹے لگانے پڑیں گے. اب یہ راؤ عبد الکریم یہ شخصیت کا مالک ہے. اب آپ کہیں گے یہ کیونکہ آپ نے مجھ سے پوچھا, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور اب ان کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ ان کے پاس کوئی بغیر سفارش کے بندہ چلا جائے, کوئی مسکین چلا جائے, اس کے مقابلے کوئی بڑا کوئی جگیردار ہو, تو اگر میرٹ پہ وہ مسکین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو جگیردار کو قانون کے مطابق بھگتنا پڑتا ہے. اس کے ساتھ ہی میں آخری سوال آپ سے کروں گا, اور وہ بالکل مختصر طریقے سے کہ ویسے میں ایک بات بتاؤں, یہ بڑا اچھا گورنمنٹ کا فیصلہ ہے راؤ عبد الکریم, بہت زبردست فیصلہ ہے. اور اسی پہ میں سوال اس سے لنک کر دیتا ہوں. 20 کلو سونا چوری ہوا, بندہ پکڑا گیا, اور اس کے بعد اس کی اب وہ 1 کلو 200 گرام رہ گیا ہے, 700 گرام. مطلب یہ کیا, پولیس سے شکایت ہے لوگوں کی کہ وہ ریکوری پوری کبھی نہیں ملی آج تک جو ایف آئی آر ہوتی ہے, اور یہ آئی جی آئے ہیں تو ہمیں ان سے امید ہے کہ یہ ہمیں ریکوری کرائیں گے. اور یہ تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ یہ واقعی سونا جو غائب ہو گیا ہے اس ایف آئی آر سے لے کے اریسٹ ہونے کے سفر تک, تو اس کو اچھا ابھی نا 1-2 دن پہلے نا جو ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ہے سید شان رضا صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے. اور یہ جو آپ کی شکایت ہے نا اس چیز کا تو میں بھی آئی وٹنس ہوں. پرانی بات ہے, کوئی 4-5 سال پہلے کی بات ہے. ہمارے جنگ کے ایک سینئر ایڈیٹر ہیں, ان کے بہنوئی کے گھر ڈکیتی ہوئی کروڑوں روپے کی. میں بھی گیا شادمان کے ایریا میں, ٹھیک ہے, وہ بزنس مین ہے ان کے بہنوئی نا کافی بڑے. تو کوئی 1-8 مہینے کے بعد ہی نا انہوں نے پکڑ لیے, جو اس وقت سی آئی اے ہوتا تھا, ڈاکو پکڑ لیے. ان کو موقع انہوں نے آ کے کہا جی ہم نے اس گھر سے اتنے پیسے ڈکیتی کی, یہ کیا وہ کیا, سارا بتایا انہوں نے ڈاکو نے آگے. بس کچھ دنوں بعد 1 ماہ بعد ہی پکڑے گئے, زیادہ بھی دیر بھی نہیں. تو ان کو ریکوری کے لیے پتہ کیا کر دیا جا رہے پیسے, 35 یا 36 ہزار روپے کہہ رہے تھے یہ آپ کی ریکوری. اور وہ 3-4 کروڑ 5 کروڑ وہ کدھر گیا بھائی. اب اگلی بات بتاؤں, بڑی مزے کی بات, پرانی بات ہے, میں نے آپ کو پتا روٹین کرائم کیا, آج میں روٹین کرائم نہیں کرتا, ٹھیک ہے. تو
یہ جس کو جا کے ڈاکو چور پکڑا جاتا ہے نا، جب اس کو لتر پڑتے ہیں سب کچھ مان جاتا ہے. یہ وہ بچپن کا وہ بھی مان جاتا ہے جو اس نے اپنے گھر میں، اگر گھر میں کوئی فریج ہے یا کوئی چیز ہے اپنی ماں کو چوری سے کوئی کٹ کے کھا دی ہوئی سی نا، یہ وہ بھی مان جاتے ہیں، ہر وہ چیز مان جاتے ہیں ڈاکو. بس ظاہر ہے ان کا ریمانڈ ہوتا ہے. تو جب یہ بتاتے ہیں نا کہ ہم نے فلانے سنیارا ہی خریدتا ہے، جو سونا ہوتا ہے نا سنیارا ہی خریدتا ہے، سنیارے کو بیچا جاتا ہے. یہ جس کو بھی یہ گولڈ بیچا جاتا ہے نا، مجھے یاد اچھی طرح سے ایک میرے سامنے ایک کیس آیا تھا، برکر مر کے سنیارے صاحب نے کسی ریفرنس سے گولڈ خرید لیا، بعد میں پتہ چلا وہ چوری کا ہے. تو اس سے نہ صرف وہ سارا گولڈ برآمد کیا جتنے تولے تھا، اور اوپر سے ماشاءاللہ بھی ٹھیک ہے نا وہ بھی. تو پھر یہ ریکوری پوری کیوں نہیں ہوتی؟ یہ شکایتیں ہیں، یہ واقعی شکایتیں ہیں. اب اس کیس کے حوالے سے ذرا کیس تھوڑا سا مختلف ہے جو میں نے ابھی تک دیکھا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو 20 کلو جو سونے کے بات کی جا رہی وہ ایکچولی 20 کلو نہیں تھا، وہ 1 کلو 734 گرام سونا تھا جو یہ کہا جا رہا ہے. یہ یا پھر یہ برآمد ہوا ہے، ابھی اتنا برآمد ہوا ہے، اس سے پہلے سونا نہیں. ہوتا یہ ہے کہ نا اکثر جب اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے نا تو اس میں جعلی لوگ بھی آ جاتے ہیں. ساڈا بڑا چڑھا کے بتا دیتے ہیں اپنی ان کی پتہ نہیں کیا ہوتی ہے. میں آپ کو نا 99 کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. میں تھا چیف رپورٹر صحافت اخبار میں، اس کا آفس تھا صحافت دوپہر. کچوندری خان صاحب اللہ ان کو صحت دے، اس کے چیف ایڈیٹر تھے، میں چیف رپورٹر تھا. تو کریم بلاک میں اس کا آفس تھا. تو ہم ادھر نا ایک واقعہ ہوتا ہے کہ ڈکیتی ہوتی ہے ملتان روڈ پہ نا، ایک شیشے کی شاپ تھی اس میں ہوتی ہے. تو وہ اس وقت لکھاتے ہیں کوئی 15-16 لاکھ روپے. کب کی بات کر رہا ہوں؟ 2000 کی، ٹھیک ہے، 99 یا 2000 یا 2001 کی. اس میں چور لکھاتے ہیں. ہمارا ایوننگر اخبار تھا، اس کے اندر وہ چھپ جاتی بڑی بڑی سرخیوں کے ساتھ. تو کوئی اخبار کے مارکیٹ میں آنے کے کوئی 2-3 گھنٹے کے بعد دوبارہ پتہ چلتا پھر کال چلی. اسی دکان پہ ڈاکو پھر آئے، انہوں نے کیسی سے ₹1,00,000 لائے گئے سب، باقی 13 لاکھ روپے دے. مطلب انہوں نے کہا تم نے یہ غلط لکھایا ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ پھر ان کو بتانا پڑا. تو یہ اس طرح بھی ہوتا ہے. اب یہ والے اسپیس میں جو لوگوں کے سننے والی بات ہے کہ یہ بندہ اتنے پیسہ لے کے بس جتنا بھی چوری کیا اتنے کروڑوں پہ سے، مطلب یہ کہتے ہیں جو ابھی جو اس سے جو برادری ہوئی 15 کروڑ روپے کے مال برآمد ہوا ہے، 15 کروڑ کے قریب، جو 1 ارب بتا رہے تھے. تو یہ بھائی جان کے پکڑے جانے کی بڑی بڑی مزیدار سٹوری ہے. یہ اس کے ڈی ایس پی ہیں قمر عباس صاحب، اور قمر عباس صاحب جو ہیں وہ ایکسپرٹ ہیں جو ٹریس نہ ہونے والی جو چوریاں، ان ٹریس مرڈرز کو ٹریس کرنے کے ایکسپرٹ ہیں. دوران اپنے کیا کہتے ہیں انسپیکٹر کے دور سے، اب تو ڈی ایس پی ہیں، اس وقت سے یہ ان کو مانا جاتا ہے. اور یہ انکوائری ان کے پاس تھی. مصوف نے آگے ٹیم بنائی ہوئی تھی اور باقاعدہ مانیٹرنگ کر رہے تھے، اس کے نمبر کی مانیٹرنگ کر رہے تھے. دیکھیں ہوا کیا ہے، کروڑوں روپے یہ بندہ لے کر گیا، چند ہزار کا لالچ اس کو لے ڈوبا. مصوف وہاں پہ گئے ہیں پنڈی، یہاں سے غائب ہو گئے، نام شام بدل کے وہاں رہ رہے تھے، گھر کرائے پہ لیا ہوا، بیوی ساتھ میں تھی، 12-13 سال کی بیٹی ساتھ میں تھی. تو مصوف میں گئے ہیں، مارکیٹ میں گئے ہیں. موبائل فون جیسے ہمارے یہاں لاہور میں ہال روڈ وغیرہ اور یہ ٹاؤن شپ وغیرہ ایک دو جگہ پہ ہے نا مارکیٹیں، ایسے ایک مارکیٹ میں گئے ہیں. ان کو اپنے پرانے موبائل فون میں سمیں نکال کے پھینک دی اور وہ ان کو یہ میں نے بیچ رہے ہیں. ان کو وہ موبائل فون بیچے، بیچنے کے بعد اسی دکان سے 2 اور موبائل فون لے لیے. اچھا اب پولیس تو یہاں پہ قمر عباس تو آنکھیں کھول کے بیٹھا ہوا تھا، وہ تو دن رات کی تھی سی انہیں، وہ تو انج کر کے بیٹھا سی، انج کر لیپ ٹاپ کھول کے لنک لے کے انج کر کے، وہ نیندر بھی آندھی تھی، انج کر کے نہ وہ کر کے بیٹھے رہتے تھے کھول کے، مجھے پتا اس کا. تو جیسے ادھر ان کسی نے وہ وہاں سے کسی دکان سے کسی اور دن سیکنڈ ہینڈ موبائل خریدا، وہ خریدا خاتون نے خریدا، اس نے اپنے سم ڈالا، ایسے قمر عباس صاحب نے کہا لو جی، فوراً پہنچے ہوتے پنڈی اسلام آباد پہنچے، جا کے بی بی کو پکڑا. بی بی نے کہا میں نے تو خریدا یہاں سے خریدا. وہ وہاں پہ گئے، انہیں دکاندار نے کہا بھائی جی میں نے تو یہ بندہ بیچ کے گیا. انہوں نے کہا بیچ کے گیا تو کچھ ثبوت، انہوں نے کہا 2 موبائل اے خرید کے گیا، وہ EMI نمبر اے نے بھائی جن نے وہ لگے سے گلا کرتے، انہوں نے فوراً پڑھیا تھا، پڑھ کے لے آئے. تو اتنے آ کے انہوں نے انویسٹیگیشن وغیرہ ہوئی ہے.
تے 1 kg 700 گرام نکلا. ہاں وہ ہے کوئی 1-2 گھر ہیں وہ ہیں, اور کوئی 3 کروڑ کے قریب نقدی برآمد ہوئی, جو کہتے ہیں ٹوٹل مالیت 15 کروڑ ہے. ٹھیک ہے ناظرین, آپ دیکھ رہے تھے ہم نے پاکستان اور جے شاہ اور محسن نقوی شاہ صاحب. اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان اس میں کامیاب رہتا ہے اپنی شرطیں منوانے میں یا جے شاہ صاحب. اس کے بعد بسنت کا فیسٹیول انشاءاللہ پورے زور و شور سے منائیں گے, لیکن بینگ ایز اے سٹیزن ہمیں اس کو فالو کرنا ہوگا ہر رولز کو, تاکہ یہ ایونٹ ہم دوبارہ بھی منا سکیں. اور ہمیں دیجیے اجازت نسیم صاحب اور فیصل کو. اللہ حافظ.